بات نہ کہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث كذب واذا تؤمن خانت، کہ منافق ایسا ہوتا ہے جب بھی بات کرے جھوٹ کہنے لگتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو منافقوں کے زمرے سے نکال کر ایک پکا سچا متقی پرہیزگار آدمی کے کیٹیگری میں، ان کے گروہ میں شامل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، مگر میری 4 شرطیں ہیں۔ اگر آپ ان 4 شرطوں کو قبول کر لیں گے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بولو بھائی آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں۔ وہ صحابی کہنے لگے میں 1 نمبر کا چوری کرنے والا ہوں، مجھے چوری کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں 1 نمبر کا شرابی ہوں، مجھے شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ میں 1 نمبر کا زانی ہوں، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ چوتھی شرط، ان کے علاوہ میرا ایک خاص مقصد ہے، میں ابھی تک اس کے ذریعے بہت سی جگہ کامیاب ہو گیا، وہ یہ ہے کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے 4 چیزوں کی چھوٹ دے دیں گے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ صحابی کی زبان سے ان کلمات کو سنا، سننے کے بعد کہا اے صحابی آپ کی 4 شرطیں ہیں، آپ میری جانب سے ایک شرط کو قبول فرما لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا آپ نے جو 4 شرطیں بتائی ہیں ان میں سے میں آپ کی 3 باتوں کو مانوں گا، 3 شرائط کو مانتا ہوں، لیکن میری ایک شرط آپ کو ماننا ہے۔ صحابی نے کہا بتائیے اے اللہ کے نبی میں کیا بات مانوں آپ کی کیا شرط ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ آپ کے حوالے، آپ چاہے تو عمل کریں یا چھوڑ دیں۔ وہ صحابی تیار ہو گئے، ہاں میں جھوٹ چھوڑ دوں گا، بقیہ جو 3 چیزیں تھیں، میں چوری کرنے والا ہوں، میں شراب پینے والا ہوں، میں زنا کرنے والا ہوں، مجھے اس کی اجازت دینی چاہیے، تو اجازت مل گئی۔ جیسے جیسے رات قریب ہونے لگی یہ آدمی سوچا چلو ہم جا کر شراب پی کر آئے۔ گھر سے نکلا، تھوڑی دیر ہی گیا تھا، دل میں یہ خیال آیا میں اگر شراب پی لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے کل جانا ہے، اگر وہ پوچھیں گے شراب پیا ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو مجھے سزا ملے گی، نہیں کہہ دیا تو میں جھوٹ کہوں گا، مجھے اس کا وبال چکنا پڑے گا، اس وجہ سے میں چلو شراب چھوڑ دوں گا۔ تو وہ شراب پینے سے رک گیا۔ اب زنا کی طرف جانے کا خیال ہوا، اب آگے بڑھ رہا تھا، رستے میں بڑھتے بڑھتے پھر وہی خیال آیا کہ اگر میں کر لوں گا یہ کام ناجائز، اللہ کے نبی کے سامنے مجھے کل پیش ہونا ہے، میں کیا صورت دکھاؤں گا، اگر میں کہہ دیا ہاں میں کیا تو مجھ پر کوڑے برسائیں گے، اگر نہیں کہا تو جھوٹ کا الزام مجھ پر لگ جائے گا، اس لیے چلو میں اس سے بھی بچ جاؤں گا۔ اب رہی تیسری چیز،
چوری کرنے کے لیے۔ جیسے ہی رات قریب ہوئی یہ آدمی آگے نکلا، دل میں یہ نیت کیا کہ چلو کم از کم ایک دیوار پھاند کر ہی صحیح میں چوری کر کے آ جاؤں۔ اب یہ رات کے وقت میں گھر سے نکلا، جیسے ہی گھر سے نکلا پھر وہی خیال آیا کہ اگر میں چوری کروں گا، اسلامی اعتبار سے چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اگر میں نہیں کہا چوری کرنے کے باوجود بھی تو میں جھوٹا ہوں گا۔ چلو تینوں چیزوں سے بچ گیا۔ جب صبح ہوئی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، اس آدمی کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور پوچھا، بتاؤ بھائی آپ کا کیا حال ہے، آپ نے رات کیسے گزاری؟ وہ صحابی، وہ آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو شرطیں لگائی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا آسان ہے، لیکن آپ نے میری وہ 3 شرطوں کو بھی جو آپ نے کہا تھا جھوٹ نہ بولے، اس وجہ سے میں وہ 3 شرطوں سے بھی بچ گیا۔ تو پیارے بھائیوں، جھوٹ ایک بہت بڑی خباثت کی چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج جگہ جگہ آدمی اپنی زبان کو جیسے چاہے ویسے استعمال کر رہا ہے۔ ہرگز آپ اپنے عاقبت سے غفلت میں نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے ایک ایک قول کا، ایک ایک لفظ کا حساب کیا جائے گا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا حساب نہ لیں گے، اللہ آپ کو نہیں بھیجیں گے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا ٹیسٹ لیا اس میں پاس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیجیں گے، ورنہ دوزخ ہمارے انتظار میں رہے گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ جب کہتا ہے انسان، ہمارے پاس جو ہے کرامن کاتبین جو فرشتے رہتے ہیں وہ کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ نے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا۔ حضرت کو جب کہ چاروں جانب سے لوگوں نے گھیر لیا، حملہ ہو رہا ہے، چیزیں لوٹی جا رہی ہیں، ایسے نازک وقت میں بھی حضرت محبوب سبحانی شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سچائی کا ثبوت دیا، سچ بات کہی، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو دوسروں کا مال چرا رہے تھے، جو ڈاکو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بات کہنے کی وجہ سے ان کو ایمان کی دنیا سے بدل دیا۔ ان کے دلوں میں جو کفر کا ایک ٹھپا لگ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی کو اجاگر کر دیا۔ آج بھی وہی طاقت ہے پیارے بھائیوں، احادیث نبویہ ہو یا قرآن مجید کی تعلیمات ہو، وہی تاثیر ہے۔ مدینہ المنورہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مکے سے لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آ گئے۔ جب مدینہ المنورہ آ گئے، ایک صحابیہ خاتون آئی، ان کا پورا خاندان غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ یہ صحابی عورت اپنے ساتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر ساتھ میں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے مسلمان بنا دے۔ اللہ